السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ باب اثبات الشفاعت و اخراج الموحدین من النار سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل اللہ اہل الجنۃ الجنۃ۔ یہ باب شروع ہو رہا ہے، باب اثبات الشفاعت و اخراج الموحدین من النار۔ شفاعت کا بیان، شفاعت کو ثابت کرنے کے بارے میں اور موحدین کو دوزخ سے نکالنے کے بارے میں بیان ہے۔ یہ روایت تو وہی ہے جو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، جب اس کا عنوان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تبدیل کر کے دیا ہے۔ یدخل اللہ اہل الجنۃ الجنۃ، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ویدخل من یشاء برحمتہ، جن کو چاہیں گے اپنی رحمت سے داخل فرمائیں گے۔ ویدخل اہل النار اہل النار النار، اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ ثم یقول، پھر فرمائیں گے، انظروا من وجدتم فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فاخرجوہ۔ فرشتوں کو فرمائیں گے، دیکھو کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے، جس کے دل میں، تو اس کو جہنم سے نکال لو۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، من خردل رائی کا دانہ، یہ دانوں کے اندر سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے۔ فاخرجوہ، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ فیخرجون، لہٰذا ان کو نکال لیا جائے گا۔ منہا حمما، حمم کہتے ہیں کوئلے کو، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ قد امتحشوا، یعنی وہ جل چکے ہوں گے، کوئلہ ہو گئے۔ امتحشوا کا مطلب جل جانا، وہ جل چکے ہوں گے۔ فیلقون فی نار الحیات، پھر ان کو نار حیات میں ڈالا جائے گا۔ او الحیا، یا یہ راوی کو شک ہے کہ حیات کا لفظ ہے یا حیا کا لفظ ہے۔ فینبتون فیہ کما تنبت الحبۃ الی جانب السیل، تو پھر وہاں سے ایسے اگیں گے، اس دانے کی طرح اگیں گے جو سیلاب کے کنارے پہ ایک دانہ اگتا ہے۔ جب کسی علاقے میں سیلاب آیا ہو تو یا پانی آیا ہو تو اس کے کنارے پہ جو تری رہتی ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی کونپلیں اگتی ہیں، تو ان کونپلوں کی طرح وہاں اس سے دانے اگیں گے۔ الم تروھا کیف تخرج الصفراء ملتویۃ، تو کیا تو نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے نکلتا ہے زرد رنگ کا لپٹا ہوا، جو ایک دانہ لپٹا ہوا نکلتا ہے، وہ لپٹا ہوا نکلتا ہے، اس طریقے سے وہ دانہ اگے گا۔ تو یعنی اللہ رب العزت ان کو دوزخ سے نکالیں گے۔ اور یہی یہاں پر دوسری روایت میں حیات کا لفظ ہے ولم یشکا، اور اس میں شک کے ساتھ روایت نہیں کی گئی۔ اور تیسری روایت میں وہیب کی روایت میں ہے کما تنبت الحبۃ فی حمیۃ او حمیلۃ السیل، تو یہاں پر حمیۃ اور حمیلۃ کے جو سیلاب کے کنارے ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ اگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا یموتون فیہا ولا یحیون۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوزخ والے ہیں کہ وہ دوزخ میں ہی رہیں گے، اور یعنی اسی میں زندہ رہیں گے، اسی میں مریں گے۔ وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں، کافر ہیں، وہ اس میں نہ تو مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، یعنی نہ جسے کہتے ہیں لا یموتون فیہا لا یحیون، نہ وہ اس میں زندگی ہے اور نہ موت ہے۔ زندگی اس کو اس وجہ سے نہیں کہا کہ زندگی وہ ہوتی ہے جو تکلیفوں سے صاف ستھری ہو، تو یہ تو کہ تکلیفوں میں رہیں گے، تو اس وجہ سے یہ زندگی بھی نہیں ہے، اور موت اس لیے نہیں ہے کہ ان کو جو حقیقی موت ہے جس کے بعد یعنی اس کی ساری تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ ولیکن ناس اصابتہم النار بذنوبہم، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دوزخ میں جانا پڑے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ او قال بخطایاہم، یا ان کے خطاؤں کی وجہ سے۔ فاماتتہم اماتتہ، لہٰذا وہ اس میں فاماتہم اللہ اماتتن، لہٰذا وہ اس میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، یعنی گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور اماتتن اس کو یعنی ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، حتی اذا کانوا فحما، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ حتی اذا کانوا فحما،
उज़िन बिश्शफ़ाअत, फिर इनके बारे में शफ़ाअत की इजाज़त दी जाएगी। फ़जी अबिहिम ज़बाइरा, फिर उनके पास ग्रोह दर ग्रोह लोग आएंगे। फ़बस्सु अला अनहारिल जन्नति, यानी ये दोज़ख से निकल कर ग्रोह दर ग्रोह निकलेंगे, फिर उन्हें जन्नत की नहरों में डाला जाएगा। उन्हें जन्नत की नहरों में डाला जाएगा। सुम्मा क़ीला, फिर कहा जाएगा कि या अहलल जन्नति अफ़ीज़ु अलैहिम, ए अहले जन्नत इन पर पानी डालो। फ़यंबुतूना नबातल हिब्बा, लिहाजा वो ऐसे उगेंगे जैसे दाना उगता है। वतकूनु फ़ी हमील सैल, और वो ऐसे हो जाएंगे जैसा कि जो सैलाब के किनारे पे पानी के बहाव जो मिट्टी रह जाती है वहाँ सब सा दाना उगता है, ऐसे उगेंगे। मतलब ये है कि आप दाना उगने की जो इतनी दुरुस्त तमसील दे रहे थे, उसका मतलब ये है कि देहात वाले लोगों को, खेती बाड़ी करने वाले लोगों को दाना उगने की जो खूबसूरती है उसका अंदाज़ा है कि कैसे वो छोटी सी कॉम्पल होती है, तो ऐसे वो गोया के दोबारा असर नो सरसब्ज़ शादाब हो जाएंगे। मिनल कौमी कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कान बिलबादियती, तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देहात में रहने वालों को मिसाल दी ताकि वो इससे अच्छी तरह समझ जाएं। इला कौलिही फ़ी हमील सैल, अगली रवायत भी इसी तरह है। हमील सैल का माना है यानी जिस तरह पानी के बहाव में आने वाली मिट्टी, उसको हमील सैल कहते हैं। जो पानी के बहाव में मिट्टी आती है उसमें ज़ाहिर बात है नमी भी होती है और वो नरम सी होती है, उसके अंदर दाना बड़ी जल्दी उग जाता है। इस वजह से आपने फरमाया इन्नी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आलमु आखिर अहलिन नार, आपने फरमाया कि मैं दोज़ख में आखिरी निकलने वाले आदमी को जानता हूँ। खुरूजम मिनहा, जो इससे निकलेगा। व आखिर अहलिल जन्नति दखूल जन्ना, और मैं उस बंदे को जानता हूँ जो आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। ये वही आदमी होगा जो आखिर में जन्नत से जहन्नुम से निकल कर जन्नत में दाखिल होगा। वरजुल यखरुजु मिनन नार हबवन, ये सुरीन के बल घिसटता हुआ दोज़ख से निकलेगा। फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला लहू, अल्लाह ताला फरमाएंगे इज़हब, चला जा, फ़दखुलिल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जा। फ़यातिहा, वो जन्नत में आएगा। फ़यख़य्यलु इलैहि अन्नहा मलउन, वो ये गुमान करेगा कि जन्नत भरी हुई है। फ़यरजिउ, वापस आ जाएगा। फ़यक़ूलु या रब्बी, ए रब, वजदतुहा मलआ, मैंने उसको भरा हुआ पाया। फ़यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला इज़हब फ़दखुलिल जन्नह फ़इन्ना लका मिस्ल दुनिया व अशरत अमसालिहा, तेरे लिए दुनिया और उसके 10 गुना बड़ी जन्नत है। और इन्ना लका अशरत अमसालि दुनिया। काला फ़यक़ूलु अतस्खरु बी, तो वो कहेगा कि ए अल्लाह, आप मेरे साथ मजाक करते हैं। और अतज़हकु बी, या मेरे साथ हंसी करते हैं। व अंतल मलिक, हालांकि आप तो बादशाह हैं, मलिकुल मुलूक हैं। काला लक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिक हत्ता बदत नवाज़िजहु, तो आप रावी कहते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अलैहि सल्लम मुस्कुराए यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें भी ज़ाहिर हो गईं। काला फ़कान युकालु ज़ालिका अदना अहलिल जन्नति मंज़िलतन, तो गोया के रावी फरमा रहे हैं कि ये जन्नत वालों में सबसे आखिरी दर्जा होगा। अगली रवायत में है कुरैब व लफ्ज़ ली अबू कुरैब, ये दोनों हज़रात इसको रवायत करते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ अबू कुरैब काला, ये दोनों फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लआरिफु आखिर अहलिन नार, ये वही रवायत है जो अभी ऊपर गुजरी है और इससे ऊपर भी मुतअद्दिद बार ये गुजर चुकी है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल आखिर में यदखुल जन्नत रजुल फहुव यमशी मर्रतन व यकुब्बु मर्रतन, वो कभी तो चलेगा और कभी घुटनों के बाल चलेगा, यानी कभी गिर जाएगा और कभी सही चलेगा। तस्फ़अहु नारु मर्रतन, और ये वो आदमी होगा जो यानी आग में रहने की वजह से उसकी ये हालत हो चुकी होगी। और यानी इस ऐसी हालत में निकलेगा कि कभी सुरीन के पास चलेगा, कभी घिसता हुआ दोज़ख से चलेगा, कभी उसमें फ़इज़ा मा जावज़हा इल्तफ़त इलैहि, और जिस वक़्त तो इस सारे जुमले का मतलब ये हुआ कि दोज़ख की आग में चूँकि वो जल चुका होगा तो उस जलने का असर होगा और उस पर आग का जलन होगा, जलन का भी असर होगा, तो इस वजह से कभी तो चलेगा और कभी वो घुटनों के बाहर गिरेगा। व तस्फ़अहु नार, और दोज़ख ने उसको जला के रखा होगा, यानी उसमें कभी कभार वो शोले जो उसको आग लगे होंगे उसकी आग भी ज़ाहिर हो रही होगी।
फ़ैज़ा मा जावज़हा, जब वो दोज़ख से बाहर आ जाएगा, इल्तफ़त इलैया, दोज़ख की तरफ देखेगा, फ़क़ाल तबारकल्लज़ी, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने नज्जानी मिनका, तुझसे मुझको निजात दी। लक़द आतानी अल्लाहु शयअन मा आताहु अहद मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, और मुझे वो चीज़ अता फरमाई जो अव्वलीन और आखिरीन में से किसी को अता फरमाई है। फ़तुरफ़उ लहु शजरा, फिर उसको एक दरख्त दिखाई देगा। तुरफ़उ का ऐसा माना होता है बुलंद होना, यानी बुलंद किया जाएगा उसके लिए एक दरख्त। फ़यक़ूलु ऐ रब्बी अज़निनी मिन हाज़ा शजर, अदनिनी मिन हाज़ा शजर, इस दरख्त के मुझे करीब कर दे। फ़अस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा, ताकि मैं इसका साया हासिल करूँ। व अशरबु मिन माइहा, मैं इसका पानी पीऊँ। फ़यक़ूलु अज़्ज़ वजल या इब्न आदम लअल्ली अन आतैतुका हा सअलतनी गैरहा, मैं तुझे ये दे दूँ, लेकिन इस लअल्ली, शायद कि तू, इन आतैतुका, मैं तुझे दे दूँ तो मुझसे कुछ इसके अलावा कोई और चीज़ ना मांगे। फ़यक़ूलु ला या रब्बी, उसने को कहेगा नहीं बारी तला, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता। फ़युआहिदुहु, और वो मुआयदा करेगा, यानी पुख्ता वादा करेगा, अल्लाह यसअलहु गैरहु, वो इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मांगेगा। व रब्बुहु याज़िरुहु, अल्लाह उज़र बयान करेगा, लिअन्नहु यरा मा ला सब्र लहु अलैहि, तो यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ये वादा और ये पुख्ता अहद करेगा कि इसके अलावा कोई सवाल नहीं करूँगा। और इसी तरह अल्लाह उससे माजूर समझेंगे, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिसके बार वो सब्र नहीं कर सकता है। फ़युदनी ही मिनहा, तो अल्लाह ताला उसके करीब कर देंगे। फ़यस्तज़िल्लु बिज़िल्लिहा, उसका साया हासिल करेगा। फ़यशरबु मिन माइहा, वहाँ पानी पिएगा। सुम्मा तुरफ़अ लहु शजरतन हिय अहसनु मिनल ऊला, जैसे हमने पिछली रिवायत पढ़ी थी कि जहाँ पर वो आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे चलता जाता था, तो फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेमतें बढ़ती जाती थीं, तो यहाँ पर भी उसको उससे आगे एक और अच्छा दरख्त दिखाई देगा। फ़यक़ूलु ऐ रब्बी अदनिनी मिन हाज़िही ला अशरबु मिन माइहा वअस्तज़िल्लु बिज़िल्लिहा ला असअलुका गैरहा, मैं इसके अलावा आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। फ़यक़ूलु या इब्न आदम अलम तुआहिदनी अल्ला तसअलनी गैरहा, क्या तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि तू इसके अलावा कोई सवाल नहीं करेगा। फ़यक़ूलु लअल्ली इन अदनैतुका मिनहा तसअलनी गैरहा, अगर मैं तुझे इसके करीब कर दूंगा तो मुझे शायद कि तू इसके अलावा कोई और चीज़ मांगे। फ़युआहिदुहु अल्ला असअलुहु गैरहा व रब्बुहु याज़िरुहु, अल्लाह ताला उसे माजूर समझेंगे, लिअन्नहु यरा मा ला यस्बिरु लहु अलैहि व युदनीहि मिनहा, ताकि इस पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालूम है कि ये सब्र नहीं कर सकेगा उस पर, अल्लाहु अलैहि फ़युदनीहि मिनहा, लिहाजा उसके करीब कर देंगे। फ़यस्तज़िल्लु बिज़िल्लिहा फ़यशरबु मिन माइहा, उसका साया हासिल करेगा, उसका पानी पिएगा। तुरफ़अउ लहु शजरतन इंदा, फिर उसके बाद आगे एक और दरख्त कर दिया जाएगा, उसका भी सारा यही होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे ला यसीरुनी मिनका वला युरज़ीका अन ओतियका दुनिया व मिस्लहा माहा, ऐ इब्न आदम ला यसीरुनी मिनका, तुझसे ये चीज़, ला युसीरु, सारा यसूर का माना होना, तुझसे ये नहीं हुआ, क्या तुझसे ये नहीं हुआ, यानी जो मुआहदे वगैरह हुए थे, आयुर्जी का, क्या तू इस पर राज़ी नहीं है, अन ओतिया का, मैं तुझे दे दूँ, दुनिया की बराबर, व मिसलाहा, और इसके अलावा इतना ही और दे दूँ। काला रब्बी, तो वो कहेगा अस्ताज़िउ, क्या आप मेरे साथ मजाक करते हैं, व अंत रब्बुल आलमीन, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। फ़ज़ाही का इब्न मसूद काला अला तसअलनी मिम्मा अज़हकका, अला तसअलूनी मिम्मन अज़हकका, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे पूछते नहीं कि मैं क्यों, मुझे क्या चीज़ हंसा रही है, मैं क्यों हंस रहा हूँ। फ़क़ालू मिम्मा तज़हक, अल्लाह के रसूल आपको किस बात ने हंसाया। काला हा कज़ा ज़ाहिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ालू मिम्मन तज़हक या रसूलल्लाह, काला, तो हमने पूछा अल्लाह के रसूल आप क्यों हंस रहे हैं। काला मन ज़ाहिक रब्बुल आलमीन मिन ज़िहकी रब्बिल आलमीन हीना काला अस्ताज़िउ मिन्नी व अंत रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुस्कुराने की वजह से, कि जब वो कहेगा कि अस्ताज़िउ, आप मुझसे मजाक करते हैं, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। फ़यक़ूलु इन्नी ला अस्ताज़िउ मिनका वलाकिन्नी अला मा यशाउ क़ादिरुन, अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तेरे साथ मजाक नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं मैं जो चाहता हूँ उस पर कादिर हूँ, मैं कर सकता हूँ। बाबुन अदना अहलिल जन्नति मंज़िलतन फ़ीहा, जन्नत में सबसे अदना दर्जे की का मरतबे का बयान, जो सबसे आखिरी दर्जा होगा। आगे ये वही हदीस बयान किया, इन अदना अहलिल जन्नति, आखिर में उस फरमाते हैं वज़ौजताहु मिन हूरिल ऐन, और उसके लिए जब जन्नत में दाखिल होगा तो हूर ऐन की 2 बीवियाँ होंगी। फ़तक़ूलानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाका लना व अहयाना लका,
احیاک لنا، اس ذات کی تعریف ہے جس نے تجھ کو ہمارے لیے اور ہم کو تیرے لیے پیدا کیا۔ قال فیقول ما اوتی احد مثل ما اوتیت، تو وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میری طرح تو آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ جنت میں جانے والا ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اتنا احسان کسی اور کے اوپر نہیں کیا۔ تو اگلی روایت جو ہے جو کہ حدثنا سعید بن عمر سے ہے، اس میں یہ دو حضرات سے روایت چلتی آ رہی ہے اور اس میں تعویل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے، یخبر بہ الناس علی المنبر، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سے سب سے کم درجہ کون سے آدمی کا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جو سارے جنتیوں میں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا ما ادنی اہل الجنت قال هو رجل یجیء بعد ما ادخل الجنت فیقال له، اس کو کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا، فیقول ای ربی کیف، تو اے رب کیسے داخل ہو جو، وقد نزل الناس منازلهم، حالانکہ لوگ اپنی منزلوں پہ جا چکے ہیں، واخذوا اخذاتهم، اور اپنے جو جگہ تھی انہوں نے حاصل کر لی ہے، فیقال له، اس کو کہا جائے گا اترضى ان یکون لک مثل ملک من ملوک الدنیا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرے لیے اتنی بڑی بادشاہت ہو جیسے دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہوتی تھی؟ فیقول رضیت، تو وہ کہے گا اے اللہ راضی ہوں۔ ربی فیقول لک ذالک، تیرے لیے یہ ہے ومثلہ 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 ومثلہ، اور اتنا یعنی 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 5 گنا تیرے لیے اتنا اور بھی ہے۔ رضیت ربی فیقول ھذا لک وعشرۃ امثالھا، یہ جنت بھی تیرے لیے اور اس طرح کے 10 اس طرح کی جنتیں اور بھی تیرے لیے ہیں۔ وَلَکَ مَا اشْتَہِیتَ نَفْسُکَ وَلَذَّتْ عَیْنُکَ، جس طرف تیرا نفس چاہتا ہے اور جو تیری آنکھیں جس سے لذت حاصل کرتی ہیں، فیقول رضیت ربی، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ قال ربی فأعلاہم منزلۃ قال اولئک الذین غرست کرامتہم بیدی وختمت علیہا فلم تر عینا ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، غرست کرامتہم بیدی، تو جس وقت اللہ رب العزت ان کے منزلوں کو دور کریں گے، اونچا کریں گے، تو ربی فاعلاہم منزلتاً، تو ان کے مرتبوں کو جب اعلیٰ کریں گے، قال، تو فرمائیں گے کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، غرست کرامتہم بیدی، جن کی کرامت کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وختمت علیہا، اور اس پر میں نے مہر لگائی ہے، فلم تر عین، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس کو دیکھا ہو، ولم تسمع اذن، اور نہ کوئی کان ایسا ہے جس نے ان کے متعلق سنا ہو، لم یخطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی بشر کے دل پر اس کا خیال تک گزرا ہے، ایسی نعمتیں اس کے اندر ہیں۔ قال ما مصداقہ فی کتاب اللہ عز وجل، اس کے اگر مصداق چاہتے ہو قرآن مجید سے تو یہ آیت دیکھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں تیار کر کے رکھا ہے۔ اگلی یہ روایت بھی وہی ہے، ان اخص اہل الجنت منہا حظا وساق الحدیث بہم، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا وہ کون سا ہوگا، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی لعالم آخر اہل الجنت دخول الجنت وآخر اہل النار خروجا منہا رجل یؤتی بہ یوم القیامۃ فیقال عارضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، تو فرمایا کہ اس پہ چھوٹے گناہ، جب اس کے سامنے قیامت والے دن اس بندے کو لایا جائے گا تو اس کے گناہ کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ پیش کرو اور بڑے گناہوں کو پیش نہ کرو، فتورض علیہ صغار ذنوبہ فیقال عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، کیا تو یہ جانتا ہے یہ چھوٹے گناہ تو نے فلاں دن کیا ہے، وعملت یوم کذا و کذا کذا، فیقول نعم لا یستطیع ان ینکر، وہ انکار کی گنجائش
نہیں رکھ سکے گا۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ، اور وہ اس کو ڈر ہوگا کہ کہیں کبیرہ گناہ یہاں سامنے پیش نہ کیے جائیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس کو کہا جائے گا إِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلُّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اگر ان گناہوں کی جگہ تجھے اگر نیکی دے دی جائے تو کیا تو راضی ہو، یعنی کیا تو اس پر خوش ہوگا؟ یعنی یہ سوالیہ نشان بنے گا۔ فَإِنَّ، بے شک تیرے لیے ہے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی۔ فَيَقُولُ رَبِّ، تو وہ یہ کہے گا ربی قد علمت اشیاء لا اراها ہاہنا، اے اللہ میں یہاں ایسے اشیاء سے مراد گناہ ہے، بہت سے ایسے گناہ بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں جو وہاں مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو خیر چھوٹے گناہوں پہ اگر اتنی نیکیاں مل رہی ہیں تو بڑے گناہوں پہ بڑی نیکیاں ملیں گی، اس لیے وہ خود ہی اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو مجھے نظر نہیں۔ حتیٰ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتیٰ بدت نواجذہ، آپ علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد اگلی روایت میں وہی حدیث مبارکہ ہے۔ نجیء نحن یوم القیامت عن کذا و کذا، اگلی روایت میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یسأل عن الورود وقال نجیء نحن یوم القیامت عن کذا و کذا انظر ای ذالک فوق الناس۔ راوی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ لوگ قیامت کے دن لوگوں کے حال کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب یعنی لوگ قیامت میں کس طریقے سے آئیں گے، تو فرمایا کہ ہم اس طرح لوگ آئیں گے۔ انظر یعنی ان کے بارے میں بتایا کہ وہ مختلف امتیوں کی اعتبار سے، ان درجہ بندی کے اعتبار سے آئیں گے، یعنی ہم قیامت کے دن تمام امتوں سے بلند تر ہوں گے، ہم امتوں سے قیامت والے دن انظر ای ذالک فوق الناس قال فتدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد، اور امتوں کو بلایا جائے گا ان کے بتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارا رب جلوہ افروز ہوگا۔ ثم یاتینا ربنا بعد ذلك فیقول من تنظرون فیقول ننظر ربنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ فیقول انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون حتی ننظر الیک فیتجلی لم یضحک، تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ یعنی ہم اپنے، وہ جب کہیں گے ہم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ہنستے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے شایان شان ان کے ساتھ چلیں گے، اور سارے لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ اللہ رب العزت کا چلنا بھی اللہ کی شایان کے تک فینطلق بہم فیتبعونہ ویؤتی کل انسان منہم، ہر انسان کو ان کا جو حصہ ہے وہ مل جائے گا، اس کا جو نور ملے گا وہ مل جائے گا۔ منافق و مؤمن نورا، منافق یعنی اس کے سے جو منافق ہوں گے، جو وہ مومن ہو یا منافق ہو، اور لوگ اس نور کے پیچھے چلیں گے، اور جب پل صراط پر جب چل پڑیں گے تو ثم یتبعون وعلی جسر جہنم کلابیبا، تو جہنم کے اوپر جو پل ہوگا اس پر چل پڑیں گے، اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں، وحسکن، اور اس کے اوپر ایک کنڈے ہیں، وتأخذوا من شاء اللہ، جن کو اللہ چاہیں گے وہ کنڈے ان کو پکڑ لیں گے۔ ثم یطفئ نور المنافقین، پھر اللہ رب العزت منافقین کے لیے روشنی کو بجھا دیں گے، یعنی آگے آگے روشنی چل رہی ہوگی اور پیچھے پیچھے منافقین، مسلمان اور منافقین دونوں چل رہے ہوں گے، تو جب پل کے اوپر چلیں گے تو منافقین کے لیے جو روشنی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ثم ینجو المؤمنون، پھر مومنین نجات پا جائیں گے۔ فتنجو اول زمرۃ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، جو سب سے پہلے جو لشکر کامیابی حاصل کرے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ 70 الفا لا یحاسبون، 70,000 ایسے ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا، اللہم اجعلنا منہم۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد والے ہوں گے، کاضوء نجم من فی السماء، ان کی روشنی ایسے ہوگی جیسا کہ آسمان میں ستارے ہوتے ہیں۔ ثم کذالک، وہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ ثم تحل الشفاعہ، پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی ان کو۔ ویشفعون حتی یخرج من النار، تو وہ شفاعت کریں گے یہاں تک کہ دوزخ سے ہر آدمی نکلے گا، وہ نکلے گا من قال لا الہ الا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وکان فی قلبی من الخیر، اور اس کے دل میں خیر یعنی ایمان میں سے ما یزین شعیرۃ، جو کہ دانے کے برابر بھی اگر خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ فیجعلون بفناء الجنہ، لہٰذا اس کو جنت کے سین میں رکھا جائے گا۔
وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ یرشون علیہ الماء، اور جنت والے اس پر پانی چھڑکیں گے، حتیٰ ینبت نبات الشیء من السیل، تو وہ ایسے جیسے سیلاب کی مٹی سے ایک دانہ اگتا ہے ویسے اگے گا، وَيَذْهَبُ الْحُرَاقَ، اور جلنے کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، ثم يسأل، پھر وہ سوال کرے گا، حتیٰ تجعل له الدنیا، یہاں تک کہ اس کو دنیا کے برابر، وعشرۃ امثالیہ، اور اس کے 10 گنا برابر جنت دی جائے گی۔ ان اللہ یخرج الناس من النار فیدخلهم الجنہ، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کوئی ایک دن کے اندر نہیں، یہ تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے ساتھ ساتھ یہ پھر جنت میں داخل ہوتے رہیں گے، کہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکالتے رہیں گے۔ ان اللہ یخرج قوما من النار بالشفاعت، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ایک قوم کو شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکالیں گے۔ قال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ ان قوما یخرجون من النار یحترقون فیہا، وہ اس میں جل رہے ہوں گے، الا دارت وجوہہم، یہاں تک کہ ان کے چہرے بالکل سیاہ جل چکے ہوں گے، حتی یدخلون الجنت، یعنی ان کے چہروں کو ان کی وجہ سے جس وقت جہنم میں جل چکے ہوں گے تو ان کے چہروں کے جو اوپر والا جسم ہے وہ سارا جل کے کوئلہ بن چکا ہوگا۔ دارہ یہ دور کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کا ویسے تو دائرہ کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ محمل ہوتا ہے، دائرہ قبیلہ، تو مطلب یہ ہے کہ ان کا چہرہ جل چکا ہوگا، اور لیکن ہاں البتہ جو سجدے والی جگہ ہوگی اس پر اس جلنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ حتیٰ الا دارت وجوہہم، دارہ دور کو دائرہ ہوتا ہے مطلب وسیع ہو جانا کسی چیز کا، تو ان کے چہرے سے جو سجدے والی جگہ اور جو چہرہ ہوگا وہ دوزخ کی آگ سے بچا ہوگا، باقی ساری چیزیں اس سے یعنی جہنم کے اثر سے سیاہ ہو چکی ہوں گی۔ جی، تو اس کے بعد اب یہ جو روایت ہے حجاج بن شاعر کی، یہ بھی روایت اسی کے متعلق ہے کہ فرمایا حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو حدیث قومن، وہ قوم سے حدیث بیان کر رہے تھے، جالس الی الساریۃ، جو کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے حال کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا ہم قیامت کے دن تمام امتیوں پر اب فوقیت حاصل رکھیں گے۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَهَنَّمِيِّينَ قُلْتُ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جابر بن عبداللہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جالس الی ساریۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات بیان کر رہے تھے۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، تو جب انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا، قال قلت له، تو میں نے، راوی کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا، یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ما هذا الذي تحدثون واللہ یقول انک من تدخل النار فقد اخزیت، یعنی یہ شفاعت کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس پر فرمایا اللہ کے صحابی، کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی دوزخ میں چلا گیا کیا اس نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا؟ فَكُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس ہی لوٹا دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ دونوں آیتیں تو یہ بیان کرتی ہیں کہ جو آدمی دوزخ میں چلا جائے گا وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ تو آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی شفاعت ہوگی اور دوزخ سے نکلیں گے، تو سارا جیسا یہ اوپر ذکر ہے، كنت قد شفعنی رعا من الخوارج فخرجنا من اصابۃ ذوی عدد نرید ان نحج ثم نخرج علی الناس، یعنی یہ جب حج کے لیے گئے تو وہاں پر یہ ساری حدیثیں انہوں نے جب بیان کی تو وہاں پر خوارج بھی تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جو آدمی جہنم میں چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ دوزخ میں چلا گیا وہ دوبارہ دوزخ سے نہیں نکلے گا۔ فما حاذ الذی تقولون، تو جو آپ تقولون، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ قال فقال اتقرأ القرآن، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فهل سمعت بمقام محمد علیہ السلام الذی یبعثہ اللہ فیہ، تو کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام نہیں پڑھا جس کو اللہ رب العزت جو آپ کو بھیجیں گے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فإنہ مقام محمد المحمود الذی یخرج اللہ بہ من یخرج، یہ وہ مقام محمود ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نکالیں گے جس کو چاہیں گے نکالیں گے۔ قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس علیہ، پھر انہوں نے
کہ پولیس رات کا ذکر کیا جس کے اوپر سے لوگ گزریں گے. قال فاخاف اللہ اکون احفظ ذالک، اور مجھے خوف ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ اس سے میری حفاظت فرمائیں. قال غیر انہ قد زعم ان القوم یخرجون من النار بعد ان یکونوا فیہا، غیر انہ قد زعم ان قوم یخرجون من النار بعد ان یکونوا فیہا، تو علاوہ اس کے کہ انہوں نے گمان کیا ہے، زعم کا معنی گمان، یہ اس بات کے وہ قائل ہیں کہ جو لوگ دوزخ سے نکلیں گے بعد ان یکون، بعد اس کے کہ وہ اس کے اہل تھے، یعنی جہنم کے اہل تھے اور وہ وہاں سے نکلیں گے، یعنی یہ گمان کیا ہے انہوں نے. جن لوگ جہنم سے اس حال میں نکلیں گے کہ گویا کہ جہنم میں، یعنی وہ جہنم میں جانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے. فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ، تو پھر وہ وہاں سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ یہ سماسم، عیدان کہتے ہیں لکڑیوں کو، عود کی جمع ہے، اور سماسم یہ ابنوس ایک درخت ہوتا ہے، اس کی لکڑیاں، جب اس کی لکڑیاں جلائی جائیں تو کوئلہ بن جاتی ہیں، تو اس طرح کوئلوں کی شکل میں جہنم سے نکلیں گے. فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِنَ الْأَنْهَارِ الْجَنَّةِ، پھر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے. فَيَغْتَسِلُونَ فِيهَا، اس میں غسل کریں گے. فَيَخْرُجُونَ، اور پھر اس سے نکلیں گے. كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ، پھر جب جہنم سے نکلیں گے تو وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے بالکل سفید کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح ہوں گے. تو یعنی بالکل سفید ہو کر وہاں سے نکلیں گے. قراطیس کا کہتے ہیں کاغذ کو، کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں، تو سفید کاغذ کی طرح وہاں سے نکلیں گے، یعنی بالکل نئے ہوئے ہوں گے. فرجانا قلنا، پھر ہم جب واپس آئے تو کہا ویحکم اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم وہاں سے لوٹے تو ہم نے کہا افسوس ہے تم خارجی لوگوں پر، یعنی اس سے مراد خارج ہے، کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ شیخ جابر بن عبداللہ جیسا شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا. فرجانا، ہم لوٹے. فلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما خرج منا غیر رجل واحد، ہم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے، یعنی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی کے علاوہ سب خارجی تھے. تو ہم عقائد سے تو کما قالا ابو نعیم، یا ابو نعیم نے جیسے کہا، ایک آدمی کے علاوہ باقی سب خارجی تھے. یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ان سب کو ہدایت دے دی اور سب اپنے عقائد سے توبہ طائب ہو کے صحیح مسلمان ہو گئے. اس لیے کہ جو خارجی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ دوزخ میں چلا جائے گا وہ کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکلے گا. اسی طرح وہ شفاعت کے بھی قائل نہیں ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اسی طرح وہ مستقل ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار اربعۃ فیورزون علی اللہ فیلتفت احدهم فیقول ای رب اذ اخرجتنی منها فلا تعدنی فیها فینجیہ اللہ منها. تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے فرمایا 4 آدمی دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ان میں سے ایک آدمی دوزخ کی طرف دیکھ کر کہے گا اے پروردگار، جب آپ نے ہمیں اس دوزخ سے نکال لیا ہے تو اب آپ اس میں ہمیں دوبارہ نہ لوٹانا. تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دیں گے. ایک دفعہ اللہ رب العزت دوزخ سے نکالیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے، تو پھر اللہ رب العزت سے وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اب ہم کو واپس اس میں نہ لوٹانا. تو اگلی روایت شفاعت کے بارے میں ہے. یہ وہی روایت ہے جو ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامت، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا. فیہتمون لذالک، اور اس کا اہتمام کریں گے لوگ، یعنی وہ لوگ آئیں گے اور اس میں جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے تو اہتم یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں گے. قال ابن عبادہ فیلہمون لذالک، اور یہ کوشش کریں گے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ کہیں دوزخ سے بچ جائیں. یا انت فیقولون، تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے کہیں گے انت آدم ابو الخلق خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. ونفخ فیک من روحہ، آپ میں اپنی روح پھونکی ہے. وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور فرشتوں کو حکم دیا لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا ہے. واشفع لنا عند ربک، اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت کریں. حتی یریحنا من مکاننا،
یہاں تک کہ ہم اس مقام سے راحت پا جائیں۔ فیقول، وہ کہیں گے لست ہناک، میں اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں۔ فیذکر خطیۃ التی اصابہ، تو وہ اپنی اس غلطی کو ذکر کریں گے جو ان سے ہوئی تھی، یعنی وہ غلطی جو انہوں نے دانہ کھا لیا تھا۔ فیستحشی ربہ منہا، پھر اپنے رب سے بات کرنے سے حیا کریں گے۔ قال ولیکن ایت نوحا، لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اول رسول بعثہ اللہ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ فیاتون نوحا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ سب کے پاس ایک جیسی بات کریں گے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عذر کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اجازت طلب کریں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی۔ پھر آپ سجدہ کریں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے جتنا اللہ رب العزت چاہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع سل توتا، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ورفع راسی، تو فارفع راسی، بس میں اپنا سر اٹھاؤں گا سجدے سے۔ ہم پھر اس کے بعد یہ پوری روایت جو متعدد بار پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر فرمائیں گے فاقول یا رب ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، اے میرے رب اب دوزخ میں کوئی بھی بندہ باقی نہیں رہا مگر جس کو قرآن نے روک لیا ہے، یعنی جو مشرک ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ قرآن میں دوزخ میں رہنا ہے، وہ آدمی ہی اب باقی رہ گئے۔ ای وجب علیہ الخلود، جن پر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ واجب ہے، وہی دوزخ میں رہ گئے ہیں، باقی سب کو اللہ رب العزت دوزخ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکال لیں گے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے معصوم ہیں، اور یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جو اپنی غلطیاں گنوا رہے ہوں گے، یہ ان کی عاجزی ہے، ورنہ یا تو اس وجہ سے کہ وہ عاجزی کی وجہ سے، اور یا ان کو معلوم ہے کہ یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے شفاعت کے لیے کریں گے۔ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا رہے ہوں گے کہ کہیں غیر اللہ مقام اختیار کرنے پر عتاب نازل نہ ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہو، اور دوسرا یہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا معنی معلوم تھا کہ شفاعت کبریٰ میں اس درجے پہ نہیں ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس درجے پر ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے متعلق یہ جو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو اس کا مطلب ہے ذنب سے مراد تمام انبیاء کے غیر اولیٰ امور ہیں جن کو انہوں نے نبوت سے پہلے یا بعد میں اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر اولیٰ امور کو اختیار کرنے کی بھی معافی کا عام اعلان فرما دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھوک جو غلطی سے ہو چکی ہے تو سب اللہ رب العزت نے ان کی معاف فرما دی ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت میں بھی یہاں پر یہی فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتمع المؤمنون یوم القیامت فیحتمون بذلک او یلہمون لذلک، وہ گھبرا رہے ہوں گے اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی، پھر آگے وہی حدیث ثم آتیہ الرابعۃ واعود الرابعہ واقول یا رب ما بقی، 3 دفعہ 4 دفعہ شفاعت کے بعد اللہ رب العزت سے آپ علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ اب دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے یا جن پر خلود واجب ہے۔ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ من فی قلبی، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو۔ من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ خیر ما یزن برۃ، اس سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے برہ، تو اس کے برابر کے دانے کے برابر کس کے دل میں خیر ہے اس کو بھی نکال لو۔ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ من الخیر ما یزن ذرۃ، ذرہ وہ حصہ ہوتا ہے جس کو تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، تو اتنا بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو یعنی مراد یہ ہے، پھر آخر میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لاؤ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لاؤ جو زندگی میں کبھی بھی مجھ سے ڈرا ہو، کسی بھی موقع پر اللہ رب العزت سے ڈرا ہے، اس کو بھی دوزخ سے نکال کے لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت کی اس ارشاد پر تمام لوگوں کو جو اللہ سے کبھی نہ کبھی بھی ڈرے ہوں، تو اللہ رب العزت ان کو دوزخ سے نکالنے کا ارشاد فرمائیں گے۔ اور یہ جو اگلی روایت ہے یہ بھی وہی روایت ہے، صرف راوی کا نام فرق ہے کہ اذا کان یوم القیامت ماج الناس بعضهم الی بعض، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، یعنی پوچھیں گے کہ اب شفاعت کا حق کس کے پاس ہے، پھر بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اشفع لی ذریتی کا، اپنی ذریت اور اپنی آل اولاد کے لیے شفاعت کریں گے کہ آپ کریں، یہ لوگ کہیں گے ان کو، فیقول لست لہا، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ 3 اعلان ہوں گے جو پچھلی روایت میں گزرے ہیں۔ پہلے من مسقال من برۃ او شعیرۃ او من ایمان فاخرجہ منھا، جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو سب کو دوزخ سے نکالا جاتا رہے گا۔ پھر خردل من ایمان، ان تمام احادیث کا ترجمہ آپ لوگ اس کو کریں کیونکہ یہ بار بار گزر چکا ہے۔ یا ربی امتی امتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعرہ ہوگا، قیامت والے دن لگائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے۔ فیقال لی انطلق، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے آپ جائیے، فمن کان فی قلبہ ادنی 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 من مثقال ذرۃ حبۃ، جس کے ذرہ 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 اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی دوزخ سے نکال دیں۔ فانطلق فافعل، اور پھر میں جاؤں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کے جو فرشتے ہیں اس سے کہیں گے تو وہ دوزخ کا فرشتہ ان سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کے لے آئے گا۔ ھذا حدیث انس الذی انبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الحبان قلنا لو ملنا الى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار ابي خلیفہ قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه قلنا یا ابا سعید جئنا من، جب انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی وہاں سے نکلے تو جب ہم نے جب بان کے پاس آئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں حضرت انس سے ملاقات ہم ان کو سلام کریں گے، تو وہ ابو حنیفہ کے گھر میں تھے، تو وہاں ان کے پاس داخل ہوئے اور ان کو سلام کیا، اور انہوں نے فرمایا ابو سعید ہم آپ کے بھائی ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ہے، ان کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ شفاعت والی حدیث بیان کی ہے۔ تو قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جمیع ولقد ترک شیئا ما ادری انسی الشیخ او کرہ ان یحدثکم فتکلموا، فرمایا کہ اس پر تھوڑی سی زیادتی ہے، انہوں نے 20 سال پہلے یہ حدیث سنی تھی، تو وہ آج کے دن وہ ساری حدیث بیان کر رہے ہیں، یا شاید وہ کچھ بھول گئے ہیں، یا انہوں نے تم کو یہ بیان کرنے میں کچھ حصہ بیان کرنے میں تم سے یہ ناپسند سمجھتا ہے۔ قلنا لہو حدیثا فضاحکا، تو حدثنا فضاحکا قال خلق الانسان من اجل ما ذکرت لکم ھذا الا وانا اريد ان احدثکم ثم ارجع الى ربی فی الرابعۃ فاحمدہ، یعنی اس جو حدیث میں جو مزید الفاظ تھے وہ یہ روایت تھے جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے، تو فرمایا اس میں یہ تھا کہ میں تیسری دفعہ یا چوتھی مرتبہ لوٹ کے جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں اللہ کے لیے سجدہ کروں گا، پھر مجھے کہا جائے گا محمد سر اپنا سجدے سے اٹھائیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن وعزتی و کبریائی و عظمتی و جبرانی لاخرجن من قال لا الہ الا اللہ، میری عزت کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری جبریائی کی قسم، میں ہر اس بندے کو ضرور بضرور، یعنی ہر اس بندے کو ضرور بضرور دوزخ سے نکال لیا جائے گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ یہ حدیث ہے اور اس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، اور یہ آپ میرا خیال ہے مسلم میں، بخاری شریف میں بھی متعدد بار پڑھ چکے ہیں۔ اب اس حدیث کو آپ لوگ لفظ بلفظ ترجمہ کر کے اس کو کوشش کریں کہ اس کو آپ لفظی ترجمہ آ جائے۔ تو انشاءاللہ اب یہاں سے ہم آگے نیا سبق پھر بعد میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال یہاں تک ہی سبق رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔